اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آج کا ہمارا لیسن نمبر 31 ہے، اور ایک منٹ، آج کا لیسن نمبر 31 حدیث نمبر 30 ہے۔ اگر ٹائم ملا تو 31 بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کسی سسٹر نے مجھے آج پوچھا، پیاری سی میری سسٹر ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہم جس اسپیڈ سے بخاری کر رہے ہیں تو پھر کتنے سالوں میں ہم ختم کریں گے۔ انہوں نے کیلکولیشن بھی کی تو 52 ایئرز آ رہے تھے۔ تو آپ لوگ فکر نہ کریں انشاءاللہ، یہ جو ایمان کا باب ہے وہ بہت سمجھنے والا ہے، کیونکہ یہ ہماری بیس ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمیں جب تک ہم ایمان کا باب پورا کتاب پوری کریں گے، ہمیں حدیث بخاری رحم اللہ کے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا حدیث کا، اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ حدیث کو کیسے پڑھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں۔ اور پھر کتاب العلم میں بھی شاید تھوڑا وقت لگے گا، لیکن پھر جب مسائل آئیں گے تو مسائل میں ہم ایک حدیث میں اتنا سارا نہیں ہوگا سیکھنے کا، لیکن ہم ایک گروپ بنا لیا کروں گی میں حدیثوں کا، جس سے کوئی ایک حکم واضح طور پر ہمیں سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، 52 ایئرس تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کب کس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن 52 ایئرس تو خود میرے لیے بھی کچھ ناممکن سا لگتا ہے کہ میں پورے کروں، لیکن ماشاءاللہ ویسے بھی دیکھیں، علم کے راستے پر اگر ہم ہوں گے، پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارا مقام ایک طالب علم کی حیثیت کا ہوگا، اور طالب علم تو جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ راستہ فائدہ مند ہی ہے، جب تک رہے اس راستے پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی بن کے رہیں، لیکن نالائق اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ اچھے اسٹوڈنٹ بن کے رہیں۔ آمین غادیہ۔ بس دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی زندگی دے، فائدہ مند زندگی دے، لوگوں پر محتاج بنا کے نہ رکھے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے اس دین کے راستے پر قائم رہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں ہے کہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، بالکل آخری وقت میں بھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لگن دے کہ ہم دین سے بس جڑے رہیں انشاءاللہ، اور یہی راستہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بن جائے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زبیدہ۔ آئی ہوپ کہ تمہاری کوئی نہ کوئی بیٹی ہوگی ساتھ تمہارے، تو سبا تو موجود ہے ماشاءاللہ۔ چلیں تو ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ باب المعاصی، باب گناہ، معاصی کہتے ہیں گناہ کے کام، ٹھیک ہے۔ معاصی عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو گناہ کے کام، جب کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کو معاصی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ باب المعاصی، گناہوں کے کام کرنا، من امر الجاہلیہ، کہ یہ من مطلب سے امر الجاہلیہ، جہالت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جہالت سے یہاں پر مطلب کیا ہے؟ دیکھیں لاسٹ پتہ نہیں شاید قرآن کی کلاس میں سمجھایا تھا یا حدیث کی کلاس میں، جہالت کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ جہالت کے عربی زبان میں جہالت کی کیا معنی ہے۔ تو جہالت دو وجہ سے ہوتی ہے جس کو جہالت کہا جاتا ہے عربی میں۔ ایک تو لا علمی کی وجہ سے، کہ انسان کو علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے کسی چیز سے، لیکن وہ جہالت جو ہے وہ
اس میں انسان انسان کے اوپر تنقید نہیں ہے. تنقید ان اے وے ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ اتنی بری بات نہیں ہے. بعض اوقات لوگوں کو علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، تو ان کو علم نہیں ہوتا، یا ہر انسان کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. تو ہر انسان پارشلی جاہل ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز سے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک فن میں تو بہت عالم ہے، دوسرے میں جاہل ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جہالت جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، اس پر کوئی مذمت نہیں کی گئی ہے. لیکن جہالت ایک ہوتی ہے، جذباتیت سے جہالت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جلد باز ہو، بس ہر بات کا بغیر سوچے سمجھے عقل کا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، جو انسان عقل کا استعمال نہ کرے اور ہر کام جذبات کے تحت کرے، وہ بھی جاہل ہے. اور وہ جہالت بری چیز ہے، اور وہ جہالت جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل انسان کو بہت سے مشکلات سے، بہت سی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے اگر ہم اپنی عقل کو یوز کریں. تو دور جہالت یہاں پر اس ٹکڑے میں دور جہالت سے مطلب ہے کہ یہ جو گناہ کرنا یہ جہالت کے دور کا کام ہے. اب جہالت کا دور کون سا دور تھا؟ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو اسلام آنے کے بعد دور جہالت کہا جاتا ہے. تو اس کو دور جہالت کیوں کہا گیا؟ کہ وہ وقت کوئی قانون نہیں تھا. دیکھتے کہ لوگ اپنی مرضی کے قانون بناتے تھے، جس کے پاس طاقت ہے اس کا ہی فیصلہ چلتا تھا. اور ذرا سا اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اس غصے میں لڑنے پر، مرنے پر، اور گالی گلوچ پر اور جھگڑے پر آ جاتا. اور اگر دشمنی شروع ہو جاتی تو پھر دو لوگوں کی دشمنی سارے دو خاندانوں کی دشمنی میں بدل جاتی تھی. تو جہالت کا دور اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عقل سے اس کے کوئی بھی طریقے جو تھے اس وقت لوگوں کے، وہ عقل کے خلاف تھے. انسان عقل مند انسان ایک آدمی کے خاطر ایک آدمی مارا گیا تو اس کا کوئی طریقے سے فیصلہ ڈھونڈے گا، وہ سارے خاندان کو جا کے نہیں مار ڈالے گا، یا تو خاندانوں میں کئی سالوں تک دشمنی نہیں سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ سب جہالت کے کام ہے. ہاں بالکل، کوئی کنٹرول نہیں، جو دل چاہے کرو، اور کمزور کے کوئی رائٹس نہیں. جہالت کے دور میں کمزوروں کے کوئی بھی رائٹس نہیں تھے، کوئی تحفظ نہیں تھا کمزوروں کا. اور اسی لیے جو کہ اپنی منمانی کا قانون تھا تو گناہ بھی عام تھے. زنا، شراب، لوٹ مار، ڈاکہ، کسی کو پکڑ کے غلام بنا لینا، یہ ساری چیزیں ایک نورم تھا اس زمانے کا، اس لیے اس کو جہالت کا دور کہا گیا. اور صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ وہ اندھیروں کا دور تھا، اس میں دنیا ساری اندھیروں میں تھی اور انصاف نہیں تھا کہیں پر. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ گناہ کے کام کرنا، اسلام میں آنے کے بعد اگر انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جہالت کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ کفریہ دور کا کام کر رہا ہے. جہالت یہاں پر بری جہالت ہے، یعنی کہ جو کفر کا دور تھا، شرک کا دور تھا، اس کے کام کر رہا ہے. تو اب اس کو امام بخاری اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ امام بخاری ایمان کے ایک مسلمان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو بالکل ایک مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم کیا سمجھیں گے، اس کے ایمان کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو امام بخاری اپنا موقف بتا رہے ہیں، ولا یکفرو صاحبها، یکفرو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دینا. ٹھیک ہے، دیکھو کفرا
یکفرو کا مطلب کیا ہے کہ کوئی خود کفر کرے، ٹھیک ہے، کفر کا کام کرے. لیکن کفرا یکفرو کیا ہے کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے پر کافر کا الزام لگائے. تو ولا یکفرو تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا صاحبہا گناہ کرنے والے کو بارتکابہا اس گناہ کرنے سے الا مگر بالشرکی اللہ یہ کہ وہ شرک کرے. اور شرک یہاں صرف شرک اس کے معاملے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرے، بلکہ یہاں شرک جو ہے اس معنی میں ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام مجھے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ اپنی ضد سے، اپنے مفاد سے، خاص طور سے اپنی اکڑ اور اپنے پکے ارادے سے اس کو جھٹلائے اور اس کو نہ مانے. اور شرک بھی اس میں شامل ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس میں پورا مانیے کہ اللہ کا انکار، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یا اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے شریک بنائے، یہ سارے کام جو ہیں وہ شرک اور کفر اس میں دونوں شامل ہیں یہاں پر. تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، اپنا موقف بتا رہے ہیں. موقف ہوتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے یہ بات کو اس طرح سے سمجھا کہ جب کوئی گناہ کبیرہ کر دیتا ہے انسان تو اس کو ہم وہ کافر نہیں سمجھیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی ملت اسلام سے نکل چکا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کیونکہ کافر کی سزا کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام کی ملت سے خارج ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے اب، ٹھیک ہے. اور امام بخاری اب دلیل بتا رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس طرح کا اجتہاد یا اپنا موقف کیوں بنایا، کہ حدیث کا ٹکڑا آپ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا بے شک تو امرؤن ایک شخص ہے، فی کا تجھ میں جاہلیتن تجھ میں ابھی جاہلیت باقی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کسی بات میں غصہ کر کے ان کو ماں کی گالی دی. گالی کا مطلب یہ کہ تیری ماں حبشی ہے یا اس طرح سے کچھ، مطلب یہ کہ اس طرح کا طعنہ دیا جس سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا. آپ کو پتہ ہے حضرت بلال جو تھے وہ غلام تھے اور پھر ان کو وہ آزاد کر دیے گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے شاید ان کو آزاد کرایا تھا. تو اسلام میں ان کا بڑا رتبہ تھا، مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے انہیں مؤذن کا رتبہ دیا تھا، مگر وہ حبشی تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری کو ان پر کسی بات میں غصہ آیا تو انہوں نے ان کو اس طرح سے طعنہ دیا جو کہ ہرٹ فل طعنہ تھا اور گالی کی جگہ رکھتا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے، یعنی ابھی کفر و شرک کے کچھ بو آتی ہے تمہارے اندر. اور کیونکہ اسلام میں دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو چونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیرہ گناہ پر حضرت ابو ذر غفاری کو یہ نہیں کہا کہ تم اب کافر ہو گئے، تم اب اسلام سے خارج ہو گئے، بلکہ یہ کہا کہ تم نے ایک کفرانہ عمل کیا ہے، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، یعنی کہ اس دور کا اثر باقی ہے جب کفر و جہالت میں تم تھے، کفر اور شرک میں تھے. تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبیرہ گناہ پر کافر ہونے کا نہیں حکم دیا،
اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کفر و شرک کے دور کا بھی کچھ اثر باقی ہے، یا اس میں کچھ کفریہ خصوصیات ہیں اس میں۔ پھر امام بخاری نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت بھی شامل کی اپنے موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بے شک، سورہ نساء کی آیت ہے یہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر کسی نے شرک کیا، کفر کیا، اور بغیر توبہ کے، بغیر اپنے کفر کو چھوڑے، بغیر شرک سے توبہ کیے وہ اگر مر گیا تو وہ پھر اللہ اسے پھر معاف نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھے گا۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوگی وہ حدیث کے جب لوگ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے، پھر سفارش کرنے والے لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اذن دے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اذن دے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہو، تو جس کو پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نماز کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے مسلمانوں کے، ان پر ابھی بھی ان پر آگ نے اثر نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان تھا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ گیا ہے جہنم میں۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی نشانی نہیں شو ہوگی کہ کوئی مسلمان باقی ہے، کیونکہ پھر وہ لوگ رہ جائیں گے یا تو وہ پکے کافر تھے جہنم میں رہیں گے، یا پھر وہ لوگ جن کے دل میں رائے برابر ایمان تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ صرف اللہ ہی جان سکتا تھا، کسی کے دل میں رائے برابر ایمان تھا، اس کی کوئی سائن بظاہر نظر نہیں تھی کہ کوئی شفاعت کرنے والا اس کو نکالے، تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے اور ان کو پھر فائنلی جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو گویا شرک، یہاں اس یہ آیت امپورٹنٹ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف شرک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والا اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ باقی کسی کے دل میں ایک دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک وقت جہنم سے نکال دیا جائے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا جہنم میں، لیکن پھر اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ اس کو پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو کہ جنت اور جہنم کی دائمی زندگی میں فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک رائے کے برابر بھی ہو۔ تو امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کافر تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی کفرانہ عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے، تو ہم اس پر فتویٰ نہیں ڈالیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کفریہ عمل کیا ہے۔ تو میں ایک اور آیت بھی انہوں نے پیش کی ہے، تو لیکن میں آخر کیوں اتنا ضروری ہے، کیا بات ہے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایسے گروہ بن گئے تھے جو عقیدے کی خرابی تھی جن میں، تو ان میں ایک گروہ تھا خارجیہ، وہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ واجب قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ کبیرہ گناہ کیا ہے، تو اب وہ واجب قتل ہے اور وہ کافر ہے۔ یہ ان کا خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے بہت فتنے ہوئے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر اسلامی تاریخ پڑھی ہو کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کو شہید کرنے والے مسلمان ہی تھے، اور ان کو وہ وہی مسلمان تھے جو کہ جن کا عقیدہ اس طرح کا تھا کہ چونکہ انہوں نے اپنے نظر میں سمجھا
فیصلہ کر لیا کہ حضرت عثمان نے گناہ کیے ہیں، صحیح طرح سے انہوں نے خلافت کا حق نہیں ادا کیا، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی خارجی تھے، اور انہوں نے ہاں بالکل بالکل ابھی بھی ہے، بالکل ایسے گروپ کی کبھی بھی اس کی جڑ ہمیشہ باقی ہے۔ حضرت حضرت آدم کے بیٹے نے اس نے غلط عقیدے سے نہیں قتل کیا تھا، حضرت آدم کے بیٹے نے حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کے دل میں حسد اتنا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہا تھا اپنے بھائی کو، کیونکہ اللہ نے اس کو کیوں فضیلت دی، تو اس نے قتل کیا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ حسد نہیں، عقیدے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، کہ غلط عقیدہ انہوں نے یہ کیا، تو پھر حضرت علی کو بھی شہید کر دیا تھا۔ حضرت علی کے قاتل تو باقاعدہ کعبہ شریف پہ گیا اور اس نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے عہد کیا تھا کہ کیونکہ حضرت علی ان کی نظر میں اب انہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اب وہ واجب قتل ہے، اب وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور اس نے عہد کر کے پھر خاص طور سے جا کے حضرت علی کو شہید کر دیا تھا، اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا تھا اس نے۔ تو اور اگر کسی کو پتا ہو ہسٹری میں بہت سے فتنے ہوئے تھے حضرت عثمان کے شہادت کے بعد، پھر حضرت علی کی جو خلافت تھی وہ بہت زیادہ ٹرموئل سے گزری، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر بہت سی سول وارز ہوئی، کیوں؟ مسلمانوں سے ہی جنگیں ہوئیں، اور اتنے مسلمان مارے گئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت تک کافروں سے کی جنگوں میں بھی اتنے مسلمان نہیں مرے تھے، اتنے شہید نہیں ہوئے تھے جتنے ان مسلمانوں کے آپس کی جنگوں سے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ یا اللہ واللہ عالم، اب اس میں مسلمان کون تھا، کس کا انجام کیا تھا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، آخرت میں کس کا کیا انجام ہے۔ لیکن یہ فتنہ بہت بڑا تھا، اس لیے امام بخاری نے، آپ نے دیکھا کہ ہر باب میں تھوڑا تھوڑا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان غلط فرقوں کو کی تردید کریں، اور اسی لیے انہوں نے ایمان کو ہر عمل کے ساتھ الگ الگ ظاہر کر کے واضح کیا کہ ایمان کے ساتھ اعمال شامل ہے، اور اعمال سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور اب جو ہے امام بخاری پچھلی حدیث میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شوہر کی ناشکری جو ہے وہ اس کے اوپر کفر کا لفظ آیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کفر کیا ہے، وہ کافر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ناشکری کے معنی میں ہے، لیکن شوہر کی ناشکری سے بھی عورتوں کو پنش کیا جائے گا، جو کہ اگر انہوں نے ناشکری کی ہوگی اپنے شوہر کی۔ تو بہرحال امام بخاری اپنے موقف کے لیے، ان کا انداز ہے کہ وہ کوئی اپنا موقف بتاتے ہیں، پھر اس پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے ان کا امراؤن فی کا جاہلیہ، یہ اگلی حدیث 31 حدیث جو ہے وہ یہی ہے۔ امام بخاری اس کو صحیح حدیث سے لائے ہیں، صحیح سند سے پوری حدیث لائے ہیں۔ ہاں بہت، اصل میں ہم پہلے جب سمجھ نہیں تھی نا، تو جب مجھے پتا چلا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو میں پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کیسے جنگ کر سکتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن ان جنگوں کی وجوہات یہی فتنے تھے جو اسلام اتنا فاسٹ پھیلا تھا کہ بہت سے لوگ جو ڈیفرنٹ مذہبوں سے اسلام میں آ گئے، اور وہ سارے کے سارے اخلاص سے نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو لوگ اسلام میں آتے تھے تو اخلاص کے ساتھ آتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ابھی اسلام کے عروج کا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام کی حکومت بہت بڑھ گئی،
تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اب ہر مسلمان جو ہونے والا تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا، بس اپنے فائدوں کے لیے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت سے لوگ. اور یہ ایک بہت بڑا چینج تھا. دیکھیں مذہب کو بدلنا ایک معمولی بات نہیں ہے. اب اتنے گروہ کے گروہ، بڑی بڑی جماعت، بڑی بڑے شہروں میں ایک دم سے ایک دن کے اندر اگر اتنا بڑا بڑا چینج آئے گا تو وہ کوئی سارے کے سارے لوگ بہت مخلص مسلمان نہیں ہوں گے. پھر اس طرح کے فتنے، ایسے گروپ بن گئے جنہوں نے بہت فتنے کیے، اور انہی لوگوں نے ان جنگوں کی مین وجہ یہی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اس مسئلے کو سمجھایا گیا بہت اچھی طرح حدیث میں. تو اب امام بخاری دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے موقف کی، کہ قرآن کی دوسری آیت کہ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن، اور اگر، یہاں سے ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو مومن جماعتیں، دو مومن گروہ میں لڑائی ہو جائے تو ان کی اصلاح کر دو. اور یہ آیت آگے تک ہے کہ اگر جو گروہ بغاوت کر رہا ہو، جو غلطی پر ہو، اس کی اصلاح کرو، چاہے تمہیں اس کے ساتھ تمہیں لڑنا پڑے. تو یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا، دیکھیں دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے تو ان کو اللہ نے اسٹل مومن ہی کہا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو مومن کے لقب ان سے چھین نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مومن نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں جنگ کی آپس میں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف رائے سے اگر دو جماعتیں آپس میں بھڑ جائیں، دو میں لڑائی ہو جائے، مسلمان ہو دونوں، تو اور اختلاف رائے ایک ہیومن نیچر ہے. دیکھیں کوئی دو انسان بھی اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں بھی ہر معاملے میں ایک رائے نہیں رکھتے. تو جب دو گروہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی اصلاح کرا دیں، اور جو ان کو لگے کہ یہ گروہ جو ہے ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہاں تک کہ خود لڑ کے اس کا زور کم کر دے اور اس کی اصلاح کرے. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام سے خارج کا حکم نہیں دیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، ہم ابھی یہ حدیث پڑھیں گے جس میں مسلمان کو قتل کر دیتا ہے ناحق تو وہ جہنم میں جائے گا. تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. اگر دو مسلمان ناحق کسی اپنے پرسنل جھگڑے میں، پرسنل کسی ضد کی وجہ سے، پرسنل معاملے کی وجہ سے لڑنے پر اتر آئیں گے اور جہالت اور ضد میں ایک دوسرے کو قتل کا ارادہ کر لیں گے، تو جو قتل ہو جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور قاتل بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف پکا ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں، میں اس کو قتل کروں. تو ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہوا، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ کیوں ہے اس میں اور دو بڑے گروہ میں جنگ ہونے میں کیوں فرق ہے؟ کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے لڑے تھے حضرت علی کے زمانے میں، تو وہ اب ہم ایک تمام مسلمان علماء جو ہیں، جو کہ فیر علماء ہیں، جو کہ امن پسند ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہ حضرت علی کے بارے میں بات کریں گے، نہ ہم حضرت معاویہ کے بارے میں بات کریں گے، نہ ہم حضرت عائشہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کا رتبہ ہم سے کہیں بڑا تھا. اور اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے فتنے ہوئے کہ یہ لوگ جنگوں میں، ان کو جنگیں ہو گئی ان کے درمیان اور مسلمان قتل ہوئے، پھر بھی ہم اپنی زبان اس معاملے میں بند رکھیں گے اور ان کے بارے میں ہم اچھا ہی گمان کریں گے. کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے بحث کریں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. یہ ایک فتنہ تھا، فتنے کا دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کی تھی کہ ایک طوفانوں کی طرح، دریا کے سمندر کی موجوں کی طرح فتنے اٹھیں گے، اور یہ سب کچھ ہوا، اور جس پر بڑے بڑے صحابہ بھی اس کے اندر پھنس گئے
اور اپنے اجتہاد سے ان کو جو سمجھ آئی وہ فیصلہ کیا. تو ہم بس یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالتوں سے بچائے جب مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے اور مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں. اور آج دنیا میں بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. یہ کوئی اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں کافر کا فتویٰ نہیں دیں گے. ہم کو یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ویسے آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں بہت کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. پھر بھی ہم چونکہ مسلمان سے جنگ ہو رہی ہے تو ہم جو ہیں وہ اپنا اس معاملے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سارے کافر ہو گئے ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس کو سزا دینی اور کس کو معاف کرنا ہے. تو بہرحال یہ چونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس سے اتنے بڑے فتنے ہوئے، اسی وجہ سے اس کو بہت اچھی طرح سے امام بخاری نے سمجھایا کہ کفر کے جس طرح ایمان کے درجے ہیں، اور ایمان ایک دانے سے بڑھتا انسان کے اچھے اعمال سے، انسان کے اچھے اخلاق سے، اچھے معاملات سے وہ ایمان اپنے کامل درجے کو پہنچتا ہے. اسی طرح جب انسان ایمان کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان میں کمی آتی جاتی ہے اور اس کے کفر کی جو خصوصیات ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر انسان نہیں سمجھتا تو وہ یہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ کافر کے درجے تک پہنچ جائے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں اور نیکیاں گناہوں کو مٹا کر جنت کے لیے ہمارے لیے راستہ صاف کرتی ہیں. تو انسان کو اپنے جہاں تک اپنا عمل ہے، انسان کو اپنے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ میرا ایمان آج کہاں جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو یہ فکر ایک ہر مومن کے لیے ضروری ہے. مگر ہم دوسروں کے لیے جب معاملہ کریں گے تو ہم کسی پر کافر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ بس یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو عمل کیا وہ کافروں والا عمل کیا اس نے، اور اس کو سمجھا سکیں گے تو سمجھائیں گے، نہیں سمجھا سکتے تو ہم دعا کریں گے ان کے لیے، مگر ہم بیٹھ کے تبصرے نہیں کریں گے ان پر، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو باب کی ایکسپلینیشن تھا. اب حدیث پر آتے ہیں ہم. انشاءاللہ باب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہ باب میں، اور امام بخاری کا طریقہ بھی سمجھ میں یہاں واضح ہو رہا ہے. اور بہت جگہوں پر ہم نے کیا کہ امام بخاری جب کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس حدیث میں جو بھی بات وہ خود واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث سے انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ حکم سمجھ آ رہا ہے، تو وہ اس کو باب میں اچھی طرح سے اس حکم کو واضح کرتے ہیں. یہاں پر اس حدیث میں امام بخاری یہی بات اسی مقصد سے لائے ہیں کہ جو جب دو مسلمان گروہ میں جنگ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا جنگ جمل اور جنگ صفین، 2 جنگیں ہوئی تھی حضرت علی کی خلافت میں، اور بہت ہی زیادہ اس میں مسلمانوں کی جانیں گئی تھی. حدثنا عبد الرحمن، ہمیں عبد الرحمن نے بیان کیا. ابن مبارک ان کا ہی نام ہے. قال کہا حدثنا حماد بن زید، ہمیں حماد بن زید نے کہا. قال انہوں نے کہا حدثنا ایوب و یونس عن الحسن، اور ان کو ایوب اور حسن نے 2 راویوں نے عن الحسن، حسن سے بیان کیا. عن الاحنف بن قیس سے. احنف بن قیس جو تھے وہ تابعی تھے. تو اب وہ بیان کر رہے ہیں حدیث کو، ٹھیک ہے. اب احنف کیا بیان کر رہے ہیں؟ قالا، انہوں نے کہا ذهبت لانصر هذا الرجل، میں گھر سے نکلا کہ میں اس شخص کی مدد کروں، ٹھیک ہے. احنف بیان کر رہے ہیں، تابعی تھے، کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ وہ اس شخص کی مدد کرے. یہ شخص کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. جب ان کو حضرت
حضرت عائشہ سے جو جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی، تو وہ اس میں حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے نکلے، ٹھیک ہے. تو فلاقینی، تو میری ملاقات ہوئی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. فقال، تو انہوں نے مجھے کہا، این تریدو، تم کہاں جا رہے ہو؟ قلت، میں نے کہا، انصر ھذا الرجل، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. قال، اس نے کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، اپنے گھر جاؤ، مطلب فانی، کہ بے شک میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آمنے سامنے ہوں، بسیفیہما، سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور یہاں پر تثنیہ ہے، سیفی جو ہے یہاں پر نون گر گیا ہے، کیونکہ یہاں پر بسیفین تھا کہ اپنی تلواروں کے ساتھ، ہیما، اپنی تلواروں کے ساتھ، فالقاتلو، تو پھر قاتل، والمقتول، اور مقتول، فی النار، دونوں آگ میں ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے سے کسی اپنے پرسنل مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، ایک ضد آ جاتی ہے، یعنی کہ ایسی سمجھ لیں کہ دونوں کے اندر غصہ اور جاہلیت اور جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھڑک اٹھتی ہے، اور وہ تلوار لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دونوں کے دل میں ارادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مار ڈالیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک قتل کر دیتا ہے تو قاتل جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی قتل میں جائے گا. تو حضرت ابو بکر کو حیرت ہوئی کہ قاتل تو جائے گا، صحیح ہے کہ اس نے قتل کر دیا، مقتول کیوں جائے گا؟ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، تو قاتل تو سمجھ میں آیا کہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، مگر مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ قال، آپ نے فرمایا، انہ کان حریصا، کہ وہ بھی حریص تھا، اس کی بھی پکا ارادہ تھا، عزم تھا، علی قتل صاحبی، وہ بھی قتل کا پکا ارادہ تھا اس کے دل میں بھی، وہ بھی تلوار سے جنگ کر رہا تھا اپنے ساتھی سے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے. تو پھر چونکہ اس کا پکا ارادہ بھی تھا قتل کا، اب وہ کامیاب نہ بھی ہوا تو بھی وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اس حدیث کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے یہ فتویٰ نکالا، یہ اجتہاد کیا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تلوار کے ذریعے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل اور مقتول. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں غازیہ، یہاں پر ہے نا تھوڑا سا مجھے بھی پریشانی ہوئی، کیونکہ ایک کتاب میں ابو بکرہ کو صحابی نہیں کہا بلکہ تابعی کہا ہے، اور ایک کتاب میں ان کو صحابی کہا ہے. لیکن میں نے یہاں صحابی کے طور پر کیوں ذکر کیا کہ دیکھیں حدیث کی ورڈنگ دیکھتے ہیں اگر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے ان سے یہ کہا. اب تابعی اس طرح سے حدیث نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حدیث صحیح ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ بہتر ہے کہ ان کو صحابی سمجھے. لیکن میں یہ مسئلہ پوچھوں گی کسی سے کہ پھر ایک کتاب میں ان کو تابعی کیوں لکھا ہے کہ وہ تابعی تھے، اور دوسرے میں ان کو صحابی لکھا ہے. جو تفسیر لکھتے ہیں حدیث کی، ان میں سے ایک نے ان کو تابعی کہا، ایک نے اس کو صحابی کہا. لیکن تو آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر میں نے پوچھا آپ سے، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ صحابی ہی کر سکتا ہے نا، اس لیے میں نے صحابی ترجمہ کیا. لیکن انشاءاللہ میں اس کے بارے میں اگر صحابی نہیں ہوئے تو میں آپ لوگوں کو اس کی ایکسپلینیشن بعد میں دے دوں گی. ہاں
یہ کنفیوزنگ تھا، میرے لیے بھی تھا، مگر مجھے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں ریسرچ کرتی. میں نے کی تھوڑی سی، لیکن مجھے اس کا حل نظر نہیں آیا. میں نے 2-3 کتابیں پڑھی، لیکن یہی مسئلہ ہے کہ کوئی ان کو صحابی کہہ رہا ہے، کوئی ان کو تابعی کہہ رہا ہے. مگر حدیث کی ورڈنگ جو ہے نا، ہم اس لحاظ سے میں اندازہ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کہا. قلتو جو ہے، آپ اگر گرامر آتی ہے تو آپ سمجھے کہ قلتو یعنی میں نے کہا. تو اب ایک آدمی یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے پوچھا، تو پھر یہ تابعی نہیں ہو سکتے. اور پھر اگر یا تو پھر حدیث ضعیف ہوتی، لیکن حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو امام بخاری نے لائے ہیں اس کو، اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث موجود ہے. انشاءاللہ یہ کنفیوژن مجھے دور ہوا تو میں بتاؤں گی، لیکن ابھی کے لیے ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا، عزت کے خیال سے کہ اگر وہ صحابی ہیں تو پھر ہم ان کو ان کے صحیح ٹائٹل کے ساتھ ان کا ذکر کریں. تو بہرحال اب دیکھیں کہ اس حدیث میں اور اوپر کی قرآن کی آیت میں کیا فرق ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے اگر 2 مسلمان لڑیں گے تو. لیکن اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمان گروہ میں جنگ ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان نہیں رہے، اب ان کو مومن ہی کہا ہے. تو گویا فرق کیا ہوا؟ تو دیکھیں فرق اس میں یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ 2 ایسے گروہوں کی بات کر رہی ہے جن کے اندر جو مسلمان ہیں، مگر ان کے اندر اپنے فقی جیسے دین کے سمجھنے میں، اپنے اجتہاد میں فرق ہو گیا. کیونکہ حدیث اور قرآن سے ہم جب کوئی پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارا جیسے وہ ایک اجتہاد ہوتا ہے انسان کہ اچھا یہ حدیث میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اجتہاد کر لیا، کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں، لیکن ہم نے سمجھا کہ ہاں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے بات، تو میں اس طرح سے اس پر عمل کروں. لیکن اوپر جو ہے وہ ایسا اختلاف ہے جو کہ فقی یعنی کہ دین کی اجتہادی مسئلہ ہے، کہ دین کو سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر 2 گروہ میں اختلاف رائے ہو گیا، ایک نے کہا نہیں یہ اس طرح سے ہے، دوسرے نے کہا نہیں اس طرح سے، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اور یہ جو جھگڑا ہے وہ اب یہاں پر جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عائشہ کے درمیان، یہ اجتہادی مسٹیک تھی. ہوا کیا تھا میں تھوڑا سا بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت علی جو تھے وہ جب خلیفہ کب بنے تھے، جب کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد سے روکنا. اور ہاں تو یہ یہاں پر جو ابو بکرہ ہے، امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث کو غلط سمجھا، انہوں نے اس حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف کانٹیکس کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی کہ حدیث کو لٹرلی مطلب لے کر اس کو دوسری سچویشن میں اپلائی کر دیا جہاں جیسی سچویشن کے لیے یہ حدیث نہیں کہی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کو میں ابھی انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اچھا فسیہ، میں انشاءاللہ آپ کا ٹیکسٹ پورا پڑھا نہیں ہے، میں پڑھ کے پھر بتاتی ہوں آپ کا جواب. میں نے سنا، ابھی پڑھا نہیں آپ کا کویسچن. ٹھیک ہے، میں حضرت عائشہ اور حضرت بکر کے، حضرت علی کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں، ان کی خلافت کے دور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسلامی حکومت بہت بڑھ گئی تھی، اور بہت سے مسلمان جو ہوئے تھے نئے مسلمان، ان کو صحیح علم تھا اسلام کا، ابھی انہوں نے پورا علم نہیں حاصل کیا تھا، اور نہ ان کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ تھا. اب ان کو مصر سے ایک گروپ اٹھا کہ ہم کو یہ جو گورنر بنایا ہے حضرت عثمان نے، ہمیں
ہمیں وہ پسند نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں گورنر جو ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا یا خلیفہ ہوتا تھا، وہی بھی امام بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مذہبی شریعت کو بھی وہی تم پر نافذ کرتا تھا، اور وہی تم کو تمہارے ساتھ جیسے تمہارے فائنینشیل کے معاملے، تمہارا زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور دوسرے معاملات، اور اس جگہ کے بارے میں صحیح فیصلے کرنا، ایک گورن کرنا اس جگہ کو، وہ سارے کام گورنر کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو گورنر بنایا تھا وہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا، مگر حضرت عثمان نے تو اس کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ایجپٹ، مصر کا گورنر بنایا تھا۔ اب مصر سے ایک گروہ اٹھا کہ ہمیں یہ گورنر نہیں چاہیے۔ اصل میں وہ گروہ کیا تھا کہ ان کو پابندی پسند نہیں آ رہی تھی کوئی بھی اسلام کی، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی ان کے دلوں میں اتنا اسلام نہیں آیا تھا، اور وہ بس چاہ رہے تھے اپنی مرضی سے اپنے اندر سے کسی کو گورنر بنا لے تاکہ وہ اپنی منمانی کریں اور مسلمان بھی کہلائیں، اسلام کے فائدے بھی اٹھائے، لیکن اسلام کی پابندیاں ان کو نہ اٹھانی پڑے۔ تو وہ لوگ نکلے کہ ہم حضرت عثمان خلیفہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی شکایتیں لے کر، اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے گورنر کو بدل دے۔ اب جب یہ نکلے تو انہوں نے بڑا، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک موب مینٹالٹی ہوتی ہے کہ بڑے شور ہنگامے سے نکلے، تو پھر وہ جس شہر سے نکلے وہاں سے اور لوگوں کو جمع کرتے گئے، ان کے سیم مینٹالٹی کے لوگ ان کے ساتھ جمع ہوتے گئے کہ ہاں ہم کو بھی اپنا گورنر نہیں پسند ہے، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک لشکر سا بن گیا، اور وہ گئے حضرت عثمان کے پاس۔ لمبی ڈیٹیلیں میں اس کو شارٹ کرتی ہوں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پھر بہت سی غلط قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے، جس کے حضرت عثمان نے ان کو سب جواب دیا، وہ سارے جھوٹے الزامات تھے ان پر، لیکن انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ ریزائن کریں اپنے عہدے سے، ٹھیک ہے، آپ خلافت سے ریزائن کریں۔ انہوں نے ان کو ایک حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی حضرت عثمان سے کہ تم کو اللہ ایک لباس پہنائے گا، یعنی ایک عہدہ دے گا، تو کچھ لوگ تم کو زبردستی کریں گے کہ تم اس لباس کو اتار دو، یعنی اس عہدے سے استعفیٰ کر دو، تو تم اس وقت ان کی بات مت ماننا کیونکہ اللہ نے تمہیں وہ عہدہ دیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں اپنے عہدے سے نہیں اتروں گا، ٹھیک ہے، اپنی خلافت سے میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اچھا، جو اسلامی فوج تھی وہ حضرت عثمان کو، جو بھی وہاں اس وقت دفاع کے لیے مسلمان تھے، ان کو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جنگ ہو مدینہ میں، کہ مسلمان سے لڑے، اس لیے تم لوگ میرا دفاع مت کرو، میری جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو سب کو بری کر دیا کہ مجھے، اور بلکہ ان کو زبردستی کیا کہ تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، میں ان کی خلافت نہیں چھوڑوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا، لیکن اگر ان کو میری جان لینی ہوگی تب بھی تم لوگ جنگ مت کرو ان سے۔ بہرحال آخر کار انہوں نے حضرت عثمان کو بہت اذیتیں بھی دی اور ان کو پھر شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو اس وقت کوئی بھی، حضرت علی بھی نہیں موجود تھے اور کوئی بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان نے خود ہی سب کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی انٹرفیئر نہ کریں۔ اب یہ کس نے شہید کیا؟ اب جو ہوا کہ حضرت علی کو بنا دیا گیا خلیفہ۔ حضرت علی اس وقت نہیں چاہ رہے تھے کہ مجھے خلیفہ بناؤ، اس فتنے کے دوران لیکن کچھ لوگوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، اسلامی حکومت کو ابھی سنبھالنا ضروری ہے اور آپ خلیفہ بنائیں۔ انہوں نے بیعت کی حضرت علی کے ہاتھ پر۔ اب حضرت علی جو تھے جب خلیفہ بنے تو اب لوگوں نے ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت جن لوگوں نے کر دی ان کو پکڑے، ان کو سزا دیں۔ اب 10,000 لوگوں کے جھمگٹ میں سے کن لوگوں نے مارا؟ اب حضرت علی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ
اتنی جلدی یہ معلوم کر سکے کہ ہوا کیا، کس نے مار دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت علی کا بھی یہی تھا کہ اتنے سارے لوگ، فتنہ پسند لوگ ابھی موجود ہیں یہاں پر، اور ابھی میں ان کو پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کروں گا تو ایک خطرہ بڑھ جائے گا کہ مسلمانوں میں جنگ ہو جائے گی، ملک کے اندر ہی اندر جنگ ہو جائے گی. اور افواہیں یہ تھی کہ باہر کی کچھ ملک بھی اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. تو حضرت علی نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ ان کا اجتہاد تھا. انہوں نے سوچا کہ میں ایک آدمی کے قتل میں ہزاروں آدمیوں کو مار نہیں سکتا ہوں، اور نہ میں فتنہ شروع کر سکتا ہوں، تو میں اس بات کو فی الحال روک کر میں ملک سے ہنگامی حالات پر کنٹرول کرتا ہوں. ابھی سارے لوگوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ گورنر تھے، انہوں نے بھی ابھی بیعت نہیں کی تھی. تو اب یہ سارے مسئلے حل کرنے تھے ان کو. انہوں نے چاہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، مجھے ابھی رش نہیں کرو، ٹھیک ہے. لیکن حضرت معاویہ ایک طرف سے پریشر ڈال رہے تھے کہ اگر آپ نے قاتلوں کو نہیں پکڑا اور ان کو سزا نہیں دی تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا. اور حضرت معاویہ جو تھے وہ پورے شام میں ان کا کنٹرول تھا. تو گویا حضرت معاویہ جب بیعت نہیں کرتے تو سارے شام کے لوگ بیعت نہیں کرتے. گویا اسلام کی حکومت 2 منٹ بٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسلام کی جو ایک ریاست تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. دوسری طرف کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت علی فیصلہ نہیں کر رہے، اگر آپ انشاءاللہ انوالو ہوں گی، آپ ان سے زور دیں گی ان کو تو وہ فیصلہ کریں گے. تو حضرت علی کے اس رویے پر احتجاج کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے اس طریقے سے خوش نہیں ہیں کہ آپ نے ابھی تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا ہے، حضرت عائشہ راضی ہو گئی. اور حضرت عائشہ اس وقت مکہ میں تھی، وہ چلیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ چلے. تو پھر جس طرح سے لوگ سنتے گئے کہ حضرت عائشہ جا رہی ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے حضرت علی کے پاس کہ آپ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں، تو لوگ جمع ہوتے گئے، خود بخود جمع ہوتے گئے. اس کے ایک طرح سے 30,000 کا مجموعہ جمع ہو گیا، جب تک حضرت عائشہ جو تھی وہ بصرہ میں گئیں. بس انہوں نے مدینہ کے بجائے بصرہ میں گئیں وہ. تو حضرت علی کو بصرہ کے گورنر نے کہا کہ بھائی یہ تو یہاں تو مشکل ہو گئی ہے، 30,000 لوگ بیٹھے ہیں، اب میں آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہوں یا میں ان کے انڈر میں، تو آپ پلیز آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں. نہیں معاویہ کا اس وقت حضرت عائشہ سے کوئی معاملہ نہیں تھا. حضرت معاویہ تو دور تھے، وہ تو شام میں تھے، ٹھیک ہے، وہ دور بیٹھے تھے. مدینہ میں یہ سب کچھ ہوا، مکہ میں یہ ہوا پلاننگ، اور مکہ سے بصرہ گئی حضرت عائشہ. ابھی حضرت علی تو تیار ہو رہے تھے کہ میں معاویہ کے پاس جاؤں اور ان کو سمجھاؤں، تو وہ شام جانا چاہ رہے تھے تاکہ حضرت معاویہ سے ڈسکشن کریں کہ یہ طریقے سے اسلامی حکومت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، تو آپ یہ ضد نہ کریں اور مجھے مہلت دیں، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے ہم. بہرحال حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو بصرہ کے گورنر نے حضرت علی کو جو کہ خلیفہ تھے ان کو کہا کہ آپ آئیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. تو حضرت علی پھر اپنے جو فوج جمع ان کے ساتھ تھی وہ شام جا رہے تھے حضرت معاویہ سے بات کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ضد اس طرح سے نہ کریں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، وہ بیعت کر لیں تاکہ ایک حکومت بن جائے اور وہ اس مسئلے کو حل کریں. بہرحال پھر حضرت علی پہنچے وہاں پر بصرہ، اور اب یہ ہوا کہ بصرہ کے باہر حضرت علی کی فوج تھی اور بصرہ کے اندر حضرت عائشہ کے پاس 30,000 لوگ تھے. پھر ان کے درمیان حضرت علی نے ایک جو ہوتا ہے نا جو پیغام لے کر جاتا ہے، جو بیچ میں صلح کروانے والا ہوتا ہے، اس کو مقرر کیا، اور وہ بیک اینڈ فورتھ دونوں کے سے باتیں چلتی رہیں. 3 دن ہو گئے
پھر یہ صلح ہوئی اس بات پر کہ حضرت علی جو ہے وہ اپنی فوج میں سے جتنے لوگ وہ جو آئے تھے ایجپٹ سے اور دوسری جگہوں سے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر کے حضرت عثمان کے قاتلوں کا فیصلہ کرے. حضرت عائشہ اور دوسرے لوگ اپنے بات پر قائم رہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں اگر تم لوگ اسی بات پر ہو تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں. بہرحال یہ ان کے مذاکرات چل رہے تھے. ایسے میں جو لوگ فتنے والے تھے جو آلریڈی اب وہ اسلامی فوج میں بھی گھس گئے تھے، اب ظاہر اتنے لوگوں کو کون کہاں سے الگ کرے، کون جانے کون پہچانے، تو انہوں نے 2000 لوگ اس وقت نکلے رات کے وقت اور انہوں نے اپنے آپ کو 2 گروہ میں تقسیم کیا اور انہوں نے دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا اور زور زور سے اس طرح کے باتیں کی جیسے کہ سامنے والی فوج نے ہم پر اچانک رات میں حملہ کیا ہے. تو یہ نیند سے سب اٹھ کر گڑبڑا کر سب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. دونوں فوجوں میں جیسے کہ جنگ چھڑ گئی. اب اس جنگ کو روکتے روکتے ظاہر بات ہے اتنی بڑی تعداد کے لوگ آپس میں تلواروں میں غصے سے لڑ رہے ہیں، اپنی اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں، اب اس میں کون کس کی سنتا. ٹھیک ہے، ان کو روکتے روکتے سارا دن گزر گیا اور فائنلی ان کو روکا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو اونٹ تھا وہ زخمی ہوا تو حضرت عائشہ اپنے اونٹ سے گر گئی. ان کا ہودج تھا، وہ اپنے جو بگی سی بنی ہوتی ہے نا اس پر سے وہ ان کے اونٹ زخمی ہو کے بیٹھ گیا تو حضرت عائشہ کا وہ ہودج بھی گر گیا. پھر جب یہ سب دیکھ کر لوگوں کے اندر جنگ رک گئی. پھر حضرت علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان کو پہنچا دیا دوبارہ مدینہ عزت کے ساتھ، اور جو کچھ سامان بکھرا پڑا تھا لوگوں نے اٹھا لیا تھا وہ سارا کا سارا حضرت علی نے اس کو مسجد میں رکھوایا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے لیں، کیونکہ اسلام میں جب جنگ ہوتی ہے تو جو سامان بچتا ہے وہ جیتنے والی فوج لے لیتی ہے، لیکن حضرت علی نے اناؤنس کیا کہ جو بھی جہاں جس کا بھی سامان ہو خود جا کے ڈھونڈ کے پہچان کے لے لے مسجد سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور حضرت علی نے بھی ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا مقصد لڑنے کا نہیں تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی اور پھر چلے گئے. تو یہ تھی جنگ جمل. ٹھیک ہے، اب اس جنگ جمل کے لیے اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو صاحب تھے اس کے راوی جو ہیں ان کا اجتہاد یہ تھا کہ حضرت علی کی رائے صحیح ہے، ابھی جو ہے وہ حضرت علی کو موقع ملنا چاہیے، ان کے خلافت کو مضبوط ہونا چاہیے. تو پھر اتنے سارے لوگوں میں سے حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کا پتہ کر سکیں گے ہم. تو بہرحال وہ اس وجہ سے حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہے تھے. لیکن جو ابو بکرہ ہیں انہوں نے اس حدیث سے جو انہوں نے سنائی کہ 2 مسلمان ایک دوسرے کو جب قتل کرتے ہیں تو دونوں جہنم میں جاتے ہیں، تو یہ حدیث سے انہوں نے غلط مطلب لے کے ان کو روکا کہ حضرت احنف بن قیس کو روکا کہ آپ انوالو نہ ہو اس معاملے میں، کیونکہ یہ دونوں گروپ جو لڑ رہے ہیں وہ دونوں اس حدیث کی مصداق سے دونوں لڑنے والے جہنم والے ہو جائیں گے. تو یہاں پر ان کی بہت بڑی غلطی تھی. یہ جو ابو بکرہ ہیں انہوں نے ایک حدیث کو دوسری جگہ پر لگایا جہاں پر وہاں لگنی نہیں چاہیے تھی. اس سے وہ ایک حکم نکالا کہ یہ دونوں گروہ جو لڑ رہے ہیں دونوں بھی اب اسلام کے اس سے خارج ہو گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کبھی بھی جلدی سے مطلب نہ نکالیں. ایک آیت پڑھ لیں اور کہیں ہاں یہ تو یہاں پر تو یہ ہے تو اب میں اس کو کوئی اہم مسئلے میں کبھی بھی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ کر کبھی بھی فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو اس کے کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے، مسائل کو کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے. دیکھیں آج کل جو فتنے ہو رہے ہیں
جو لوگ جیسے سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، یا جو لوگ جہاں بھی چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جا جا کر، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی ایسی آیات کو کہ ان کو جہاں پاؤ مار دو اور یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا میں فتنہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک سبق ایڈیشنل اس میں یہ ہے کہ نیم حکیم جس طرح خطرہ جان ہوتا ہے، اسی طرح تھوڑا سا علم کے ساتھ انسان اگر بڑے بڑے فتوے کر دے، بڑے بڑے معاملات میں فیصلے دینا شروع کر دے، تو وہ بھی بہت بڑا مصیبت اور فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ فتنے میں پڑے، یہ جو خوارج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باب الایمان میں امام بخاری نے بہت زیادہ اسٹریس کیا ہے ایمان کی وضاحت کرنا، کہ ایمان جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ضائع ہو جائے۔ ایک دانہ برابر بھی ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن انسان کو جہنم سے نکالنے والی چیز ہے۔ تو ہم کوئی نہیں ہوتے جو ہم فتوے لگائیں دوسروں پر کافر ہونے کا۔ اور تو انشاءاللہ یہ سارا معاملہ تھا۔ آئی ہوپ کہ حدیث آپ لوگوں کے لیے سمجھ میں آئی، کہ آج کی حدیث جو ہے وہ تو یہ جو ہے مطلب اس کے بارے میں تھی کہ دو مسلمان جب ناحق لڑ کر مارتے ایک دوسرے کو تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا ہمیں آج کی حدیث سے یہ فائدہ ہوا کہ دیکھیں جو مقتول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا بھی پکا ارادہ تھا قاتل کو مارنے کا۔ گویا انسان کے اپنے دل میں ایسے پکے ارادے گناہ کے کرنا، یہ بھی اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں اگر ہمارے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، اس کو ہم جھڑک دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں بولتے نہیں ہیں، تو ہمیں گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں معاف فرمایا ہے۔ لیکن گناہ کو، حسد کو، انتقام کو، کسی کے بارے میں نفرت کو پکا کرنا دل میں، اور پکے ارادے سے اس کو نقصان پہنچانے کے کوئی ارادے بنانا، اس پر انسان کی پکڑ ہے اور اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ ہمیں یہ بھی ایک ایڈیشنل ہمیں یہاں معلوم ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلی حدیث میں جو ہے وہ اسی باب کے اندر میں ہے۔ میں نے سوچا تھا دونوں کو آج کروں گی، لیکن کافی وقت ہو گیا، تو انشاءاللہ میں یہیں پہ ختم کروں گی۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں تھوڑا سا ریویو کر کے اگلی حدیث کو، چونکہ اسی باب سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم اس کو فنش کریں گے۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ٹیکسٹ کو پڑھوں۔ امیر معاویہ کیا ہوئی ہے کہ جو بیٹا ہاں امیر معاویہ جو ہیں وہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں خود، اور ان کا بیٹا یزید تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، چونکہ ابھی ہم اس ٹاپک پر بات کریں۔ امیر معاویہ کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی جب جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو وہ شام کی طرف گئے، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ تو اسلامی سلطنت ٹوٹ جائے گی، ٹکڑوں میں ہو جائے گی، اگر امیر معاویہ جو ہے وہ ان کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ایک انتظام کو صحیح نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ امیر معاویہ کا اجتہاد یہ تھا کہ چونکہ حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں، اس لیے وہ خلافت کا اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو میں ان کی بیعت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس کو کام کو نہ پورا کریں۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ حضرت ابھی میرے لیے یہ قاتل کا پتہ کرنا ایک فتنہ کو اور بڑھا دے گا کہ میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروں گا ایک آدمی کے لیے، اور صحیح آدمی کس نے قتل کیا وہ پتہ نہیں ہے مجھے، اور اتنے لوگوں میں مجھے ڈھونڈنا مشکل ہے، تو میں ابھی اس معاملے کو انتظار کرتا ہوں۔ یہ حضرت علی کا موقف تھا، اور ان کا وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اسلامی حکومت ریاست کے ٹکڑے نہ ہوں، تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ اگر ان کی بیعت کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ ہم جیسے اس اسلامی حکومت کے جو بھی مسائل ابھی ہم کھڑے ہو گئے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن وہاں پر جا کے بات بنی نہیں، اور اختلافات اتنے بڑے کہ جنگ کی صورت اختیار ہو گئی، اور اس میں بھی بہت سے مسلمان مرے،
اور پھر آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب جنگ کو ختم کرتے، بغیر فیصلے کی جنگ ختم کر دی حضرت علی نے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے. حضرت یاسر بن عمار کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، تو پھر سارے لوگ ہل گئے کہ اتنے بڑے صحابی اس فتنے میں مارے گئے. تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم جنگ کو ختم کرتے ہیں، تو جنگ ختم کر دی گئی. لیکن جب حضرت علی نے جنگ ختم کی تو یہ جو خوارج قسم کے لوگ تھے وہ پھر حضرت علی کی فوج سے نکل گئے الگ، اور وہ حضرت علی کے دشمن ہو گئے کہ حضرت علی نے کیوں جنگ ختم کی، جبکہ حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کے نظر میں حضرت معاویہ جو ہے وہ اب مسلمان نہیں رہے ہیں اور ان کو قتل کرنا ضروری تھا، تو وہ کیوں حضرت علی نے ان کو نہیں قتل کیا. تو اب وہ حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے کہ یہ حضرت علی نے بہت بڑا گناہ کیا ایسے وقت میں بیک آؤٹ کر کے. تو گیا پھر انہوں نے فائنلی حضرت علی کو بھی شہید کر دیا ان لوگوں نے. اس طرح سے یہ فتنہ تھا، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، مگر اس میں جو ہے بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے پھنسے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، حضرت علی، حضرت عائشہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ اس فتنے میں پھنس گئے. اور یزید جو تھا وہ حضرت معاویہ ہی کا بیٹا تھا، جو کہ پھر بعد میں حضرت امام حسین یزید کے دور میں شہید کیے گئے تھے. وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گی میں، ٹھیک ہے. حضرت علی کی خلافت بہت لمبا عرصہ نہیں رہی تھی، مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی رہا صرف مسلمانوں کا مسلمانوں سے جھگڑا ہوتا رہا، اور واز ناٹ، اس میں کوئی اچھا اچیومنٹ نہیں ہو سکا تھا. بس فتنے بہت بڑھ گئے تھے، اور فتنوں کے وجہ سے ہی حضرت علی بھی کوفہ چلے گئے تھے، اپنا دارالخلافہ وہاں بنا لیا تھا. تو حضرت علی کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ کتنا عرصہ انہوں نے ان کی خلافت رہی تھی، مگر وہ خلافت ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں کا آؤٹ سائڈ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے 4 سال ہو، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کے بھی اگلے حدیث میں، ابھی یہ ٹاپک چلے گا تو میں اگلے حدیث میں اس کی ریسرچ کر کے بتا دوں گی انشاءاللہ. نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو ویسے ہی انتقال کر چکے تھے حضرت علی کے خلافت سے پہلے. ابو بکرہ یہ کوئی اور شخص ہے فسیہ. اور آپ نے ہاں، یہ یہاں پر دیکھیں، یہ جو جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابو بکرہ کے یہاں پر سمجھ کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو غلط جگہ پر اپلائی کیا، ٹھیک ہے. یہ حدیث جو 2 مسلمانوں کے آپس میں جنگ لڑنے اور قتل کرنے کے بارے میں تھی، اس کو 2 مسلمان جماعتوں گروہوں میں ایک اجتہادی اختلاف کی وجہ سے جنگ ہوئی، اس پر لگانا صحیح نہیں تھا. کیونکہ ہم نے حضرت امام بخاری نے سورہ حجرات کی آیت کوٹ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب 2 مسلمان جماعتوں میں اختلاف ہو جائے اور جنگ چھڑ جائے تو تم ان کے اندر اصلاح کرا دو. تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک جہنمی ہے یا دونوں جہنمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالوں کے بھی ہو گئے مجھے لگتا ہے. میں نے ٹیکسٹ تو پڑھے ہیں آپ کے، اگر کسی کا سوال رہ گیا تو جی. میکس مور کنفیوزنگ، کیا چیز کنفیوزنگ ہے فسیہ؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. اور فہمینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ آپ کی بات بھی مجھے پوری کلیئر نہیں ہے. اوکے. تو فہمینہ آپ کو یہاں پر کچھ کہنا ہے؟ آپ نے صرف لیکن لکھا ہے آپ نے کچھ کہنا تھا. تو بہرحال دیکھیں، یہ جو ہے جہاں تک، اچھا اوکے صحیح ہے. یہ کتاب الایمان کو اسی لیے میں زیادہ سلو لے کے چل رہی ہوں کہ اس میں گویا کہ اگر ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حکمت آئے گی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے
ہمارا کیا ذمہ داری ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارا ایمان کے بارے میں، ہم ایمان کی سمجھ ہونا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، کیونکہ ایمان ایک سب سے قیمتی ترین چیز ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہرحال اور یہ جو دو اور جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے، آج میں اس کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں آپ کو کور کروں گی کہ یہ دو اور جگہوں پر یہ حدیث کہاں پر آئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچائے انشاءاللہ. ہمیں جہنم کی آگ سے ذرا بھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی آگ ہمیں نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے. آمین. اور ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں بیویوں کو، اور ہمارے والدین کو